سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد زمانہ جاہلیت میں جب نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے اور حضور کی بعثت کے بعد جو جہالت کی رسمیں یا جہالت کی باتیں ان لوگوں کے ذہنوں میں تھیں وہ آ کر نبی مکرم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام انہیں اسلامی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف ان کی توجہ دلاتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت جو لوگوں کے تصورات تھے کہ فلاں شخص سے ہمیں خیر مل جائے گی، فلاں چیز جو ہے وہ شر کا باعث بن جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے ذہنوں سے ان توہمات کو باہر نکالا اور انہیں یہ بتایا کہ خیر و شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہر خیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت میں یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف بھی اسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، موت بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ ساری باتیں حضور نے انہیں بتائیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی طرح طرح کے توہمات، طرح طرح کی بدفعالیاں، بہت ساری بدشگونیاں اور بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. جیسے میں ذکر کروں کہ اس دور میں یہ تھا کہ اگر سورج کو گہن لگتا تھا یا چاند کو گہن لگتا تھا تو کہا جاتا تھا کسی بڑے شخص کا انتقال ہو گیا، یا کسی بڑے گھر میں کسی بچے کے انتقال ہو گیا، تو اس لیے سورج یا چاند کو گہن لگ گیا. تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اگر ان کی روشنی کو سلب کر لیا جاتا ہے، ان کی روشنی کو کم کر دیا جاتا ہے، آدھے چاند کو گہن لگنا یا چاند کو جزوی گہن لگنا یا پورا چاند یا سورج بالکل اس کی روشنی کا ختم ہو جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے. کسی کے جینے سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے دنیا میں آنے سے یا دنیا میں چلے جانے سے ان چیزوں کا بولیے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں جو جہالت کی رسمیں تھیں، اسلام نے نبی مکرم علیہ السلام نے تشریف لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد ان رسموں کا خاتمہ فرمایا اور ان رسموں کو ختم کر دیا. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مختلف مواقع پہ مختلف دنوں کے بارے میں، مختلف مہینوں کے بارے میں، مختلف اوقات کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ پائی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بھئی فلاں دن یہ منحوس ہے، فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں گھنٹہ یا فلاں عدد یہ نحوست والا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں آج لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے. اور خاص طور پر اب چونکہ 2 یا 3 دن کے بعد ماہ سفر کا آغاز ہونا ہے، تو ماہ سفر کے بارے میں بھی لوگوں میں بہت طرح طرح کی باتیں موجود ہیں. یعنی ماہ سفر یہ مصیبت نازل ہونے کا مہینہ ہے، ماہ سفر جو ہے وہ برائیوں کا مہینہ ہے، ماہ سفر میں کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے. ماہ سفر خاص طور پہ اس کی ابتدائی 13 تاریخ ہے. پورا مہینہ تو ہے ہی نحوست و مصیبت والا، جو ابتدائی 13 دن ہے نا، شروع کے 13 دن، یہ 13 تیزی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. بھائی بڑی تیزی سے آسمان سے بلائیں آتی ہیں زمین کی طرف، تو 13 تیزی یہ ہمارے یہاں مشہور ہے. اور بعض لوگ تو یوں بھی کرتے ہیں کہ بعض ایسی کمپنیاں ہیں کہ جن کے جہاز چل رہے ہیں وہاں پر 13 سیٹ ہی نہیں ہوتی. بعض ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر 13 کا عدد ذکر ہی نہیں کیا جاتا. 12 کے بعد ڈائریکٹ، یعنی 12 کے بعد ڈائریکٹ 13 نہیں، 13 کے بعد بجائے 14، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14.
بہت ساری ایسی عمارتیں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں انہوں نے 13 فلور ہی نہیں بنایا. کیا کہتے ہیں نہیں 13 کا عدد صحیح نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ 12 کے بعد 14. حالانکہ نام بدل دینے سے عدد تو نہیں بدل جائے گا, نام بدل دینے سے عدد تو نہیں بدل جائے گا. 12 کے بعد 13 نہیں آ رہا ہے بھائی, 14 یہ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ مائع سفر میں مصیبتیں آتی ہیں, بلائیں اترتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری توہمات, خرافات, بدگمانیاں, بدفالیاں ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت رائج ہو چکی ہیں, اور مردوں میں بھی کسی حد تک ہے, لیکن اس کا بہت زیادہ توہمات کا شکار کون ہے؟ گھر کی خواتین ہیں. اور پھر طرح طرح کی اس کے اندر پھر وہ چیزیں انہوں نے ایجاد کر دی ہیں کہ آٹے کی گولیاں بنانی ہیں, آٹے کی گولیاں بنانے کے بعد نٹی جیٹی کے پل پہ جانا ہے, وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے جی, وہاں سے اوپر نیچے ڈال دینا ہے تاکہ مچھلیاں کھا جائیں. ہماری مصیبت جو ہے مچھلیوں کے متھے چلی جائے. مردوں کا صدقہ نکالو جی, مردوں کا صدقہ نکالو. کیا مردوں کا کیا صدقہ؟ پتہ نہیں ہے, سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, مردوں کا صدقہ نکالے تاکہ مردوں پہ بلائیں نہ آئیں. مطلب یہ ساری خواتین ماشاءاللہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں, ان پہ کوئی جن, کوئی اثرات, کوئی آصف, کچھ بھی ان پہ اثر نہیں کرے گا ہمارے سفر میں, بلکہ کبھی بھی. صدقہ مردوں کا نکالو اور مردوں کی جیب سے نکالو. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ہمارا ہے کیا, جو لاتے لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے بھائی, پورا صدقہ وہیں پہ نکلنا ہے ہمارا زندگی کا. لیکن جو ہے وہ یہ آج کل کیا بلکہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کیے گئے تھے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ دور جاہلیت میں جو خرابیاں یا خرافات تھیں وہ وہاں پہ چل رہی تھیں. تو لہٰذا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بعض لوگوں نے آ کے چند سوالات کیے تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ خیر و شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کسی چیز کو برا سمجھنے سے وہ چیز بری ہو گئی, آپ کے اچھا سمجھنے سے وہ چیز اچھی ہو گئی. اچھا, اس کے اسباب ہمارے معاشرے میں کیا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے یہ دیکھیے, ایک چیز سے عدوہ. عدوہ کیا تھا؟ یعنی بیماری کا متعدی ہو جانا. یعنی ایک شخص کو بیماری لگی ہے تو اگر کوئی اس کی جگہ پر بیٹھ گیا, کوئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا, یا کوئی اگر اس کے قریب سے گزر بھی گیا تو بیماری اڑ کے اس کو لگ جائے گی. یہ ہمارے یہاں بھی آج کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا, جبکہ حدیث شریف میں واضح طور پہ بیان فرما دیا گیا کہ ولا عدوہ, بیماری متعدی ہوتی نہیں ہے. ایسے نہیں کہ بیماری یہاں سے اڑ کے اس کو لگ گئی, اس کو اڑ کے اس کو لگ گئی. اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں کرونا میں کسی کو نہیں بچنا تھا واقعی, کیونکہ شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جہاں کووڈ کا مریض نہ گیا ہو, شاید ہی کوئی گھر ہو, کوئی خاندان ہو جہاں پہ کسی کو یہ مرض لاحق نہ ہوا ہو. تو اگر ایک کو ہوا ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ بولیے, سب کو ہو جانا چاہیے تھا. تو اگر ایک کا انتقال ہوا تھا تو پھر سب کو مر جانا چاہیے تھا. ایک بیمار ہوا تو پھر سب کو, بولیے نا, بیمار ہو جانا چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں جی ویکسین لگوا لیں, ویکسین جو ہے وہ حفاظت ہے, لہٰذا جو ویکسین لگوا لے گا اس کو نہیں لگے گا. تو آپ کا نظریہ تو یہی باطل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کا نظریہ تو یہی باطل ہو گیا کہ اگر کسی معاملے میں کوئی حفاظتی تدبیر اختیار کر لی جائے تو لہذا اس بیماری سے بولیے بچا جا سکتا ہے. تو نظریہ تو یہی باطل ہو گیا کہ حفاظت کا حکم یا پرہیز کا حکم تو شریعت کی طرف سے بھی ہے. بھائی حفاظت اور پرہیز کا حکم تو کیا ہے؟ بولیے شریعت کی طرف. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جس کو بخار ہو گیا یا جسم میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا. شریعت کیا حکم دے دیا اسے؟ آپ وضو کے بجائے, غسل کے بجائے کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں. یہ کیا ہے؟ بولیے نا, یہ کیا ہے؟ پرہیز ہے. اگر آپ پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں رکھتے, پانی موجود ہے لیکن آپ استعمال کریں گے, آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ مزید خرابی آ جائے گی, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ پانی کے استعمال سے رکیے اور یہ کر لیجئے. اسی طرح ایک موقع پہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھجوریں حاضر تھیں, کھجوریں وہاں موجود تھیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں کھجوریں کھا رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ کو اس وقت آشوب چشم ہو گیا تھا. آنکھوں کی بیماری نا, جس کو ہمارے کہتے ہیں آنکھیں آ گئی ہیں, آنکھیں آ گئی ہیں, یا آنکھوں کا آنا. حالانکہ آنکھیں تو آئی ہوئی ہوتی ہیں, آنکھیں تو گئی بھی نہیں ہوتی, لیکن جب یہ آنکھوں کی بیماری ہو گئی ہے اسے, تو آشوب چشم میں
کہا جاتا ہے بھئی یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، تو کھجور کے استعمال سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کیونکہ اس میں بیماری کے بڑھ جانے کا۔ اب یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کیوں منع فرمایا تھا۔ بظاہر جو حدیث میں الفاظ فرمایا علی تم کھجور نہیں کھانا، یا رسول اللہ سب تو کھا رہے، فرمایا اس کھجور کھانے کی وجہ سے تمہاری آنکھ کی تکلیف مزید بڑھ جائے گی، تو حضور نے آشوب چشم میں کھجور کھانے سے منع فرمایا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی وہ حلال چیزیں، طیب چیزیں، حضور کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں میں کھجور کا ذکر آتا ہے، اور توانائی اور طاقت اتنی زیادہ کہ آج تو سائنس تحقیق کر رہی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلے بیان فرما دیا کہ جب افطار کا وقت ہو تو کھجور سے افطار کرو، کیونکہ اس میں توانائی اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ لیکن شوگر کا کوئی مریض ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ بچیے جناب، پرہیز کیجیے، آپ نہیں کھائیں گے، یا اگر کھانی ہے تو ایک جز یا آدھا ٹکڑا یا اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے ایک آدھ کھجور کھا لے۔ یہ نہ ہو کہ جناب ماشاءاللہ کھجور بھی آ جائے، سارا فروٹ بھی آ جائے، اور سب کچھ کھانے کے بعد کہیں کہ یا اللہ مجھے شوگر سے بچانا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی جائے گی، لیکن پرہیز کا حکم بھی تو دیا گیا ہے آپ کو۔ تو پرہیز اور علاج یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اسی کو تقدیر و تدبیر کہا گیا۔ تقدیر یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تدبیر اللہ نے بندوں کو دی ہے کہ آپ تدبیر اختیار کریں۔ یہ تو بیان فرمایا گیا کہ اگر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، کہا حضور میں نے اپنے سواری کے جانور کو اللہ کے سپرد کر دیا اور آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مختلف الفاظ ہیں جو میرے پاس احادیث مبارکہ ہیں جن میں مختلف الفاظ کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے، ان میں یہ ہے کہ قید و توکل، پہلے اسے قید کر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کفل، اس کو کسی چیز سے باندھ دے، باندھنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ باندھنے کے بعد حفاظت کون کرے گا اس کی؟ اور باندھنے سے پہلے حفاظت کون کر رہا ہے؟ باندھنے کے بعد بھی اگر کوئی چور ہے، چوری کرنے والا ہے، جانور کو لے کے جانے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کھول کے لے جائے گا۔ یہ جو لے کر جانے والا ہوتا ہے وہ آئے گا، کوئی چھری ہوگی رسی کاٹے گا، لے کے چلا جائے گا۔ تو باندھنے کا فائدہ کیا؟ باندھنا یہ اپنے دل کے لیے۔ مجھے بتائیے نا کہ ہم اپنے گھر کے دروازے پہ باہر تالا لگا دیتے بڑا، اللہ نہ کرے کوئی ڈکیت یا چور اگر آ رہا ہوگا، ہم اپنی گاڑی کو لاک کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم لگا دیتے ہیں تاکہ اگر جو ہے وہ کوئی چوری کر کے جائے تو ہم جناب پیچھے کال کریں اور ٹریکر کے ذریعے گاڑی کو رکوا دیں۔ لیکن چور آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں؟ وہ ٹریکر کا سسٹم ختم کرے گا۔ تو ٹریکر لگواتے ہیں ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے، یہ تدبیر ہے۔ ہم گھر کو تالا لگاتے ہیں اپنے، بولیے دل کی تسلی کے لیے، کیا ہے؟ بولیے تدبیر ہے۔ لیکن جب خدا نہ خاصا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے، آ کے وہ تالا توڑ کے سب چیزیں کر کے چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ تالا، یہ حفاظتی تدبیر یہ کس کے لیے؟ اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ میں اس سے بڑھ کے آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر موضوع پر بات کرتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تلقین فرمائی، فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو اپنے گھر میں صبح یا شام پڑھ لے یا رات کے اوقات میں پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو جلنے سے اور آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو صحابی اس حدیث کو سننے والے، روایت کرنے والے، انہوں نے اس حدیث کو لوگوں تک پہنچایا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے اپنے مکان میں آگ لگ گئی، ان کا گھر جل گیا۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا، کہا آپ نے تو حضور کی حدیث میں سنائی تھی، کہا کہ لوگوں مطمئن رہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست فرمایا، حضور کی حدیث درست ہے۔ تو کہا آپ کا مکان کیسے جل گیا؟ کہا آج میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ یعنی جب تقدیر غالب ہوتی ہے نا، بندہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر لیتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا مسئلہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا پھر اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو تدبیر یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ الگ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو نافذ ہونا ہوتا ہے وہ پھر، جیسے ہمیں کہا کہ میں باہر نکلے سواری پر بیٹھے تو دعا پڑھے، وہ دعا کی برکت کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کی برکت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حادثات سے محفوظ فرما دے گا۔ گھر سے نکلو تو یوں کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری حدیث میں بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ۔ دونوں احادیث میں سب سے پہلے اللہ کا نام ہے اور آخر میں توکلت علی اللہ ہے، یعنی اللہ کے نام سے برکت ہم حاصل کرتے ہیں۔ توکلت علی اللہ، یا اللہ ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ باہر نکلے گا تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جائے گا۔ یعنی اگر میں اور آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں اور ہم باہر نکلنے کے بعد چاہتے ہیں ہماری حفاظت ہو،
دشمنوں سے، شیاطین سے، ہر طرح کے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے، تو ہم یہ پڑھ لیں. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یا بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ کے نکلے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا. لیکن جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندے کو بلا دیتے ہیں، یہ اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر بندہ جو ہے جو اللہ کی تقدیر ہے وہ پھر نافذ ہو جاتی ہے. تو یہ تدبیر و تقدیر کا معاملہ. تو حضور کی بارگاہ میں یہی سوال کیا گیا تھا نا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ بیماری اڑ کے لگ جاتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا عدویٰ، کوئی اس طرح کی بیماری نہیں جو اڑ کر کسی کو لگ جائے، احتیاطی تدبیر اختیار کی جائے گی. اور حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم فر من المجذوم کما فر من الاسد. جذام کے مریض ہوتے ہیں نا، ان میں جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں جذام کے مریضوں میں. تو حضور نے فرمایا ان سے اس طرح بھاگو جس سے تم شیر سے بھاگتے ہو، کہ جس طرح شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو اسی طریقے سے اس بیماری کے مریض سے ڈر کے بھاگو. کیا مطلب ہے؟ یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرو، زبردست سے اس کے قریب نہ جاؤ. تو یہ سارا کا سارا معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہمیں کہ بعض بیماریاں ہیں کہ جن کی جراثیم اڑ کے لگ جاتے ہیں، تو لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور میں بصد احترام آپ تمام سے پوچھتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ویکسین کروا بھی لی، اس کے باوجود ان کو کرونا ہو گیا؟ یہ ہے نا، یہ تو ریسرچ چل رہی ہے، تحقیق چل رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی وائرس آتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ایک مچھر آ جاتا ہے ڈینگی کا، سب لوگ جو ہے وہ اس مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہوتے، چند لوگ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس مچھر نے بہت ساروں کو کاٹا ہوا ہوتا ہے. ملیریا کی بیماریاں، اس پر ٹائیفائڈ وغیرہ دیگر چیزیں چل رہی ہیں، تو موسم کے بدلنے سے ہی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے جناب جہاں بارشوں کا پانی جمع ہو جائے تو وہاں پہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں. بیماریاں پھیلنے کا تعلق کیا ہے کہ وہاں پر ظاہر کہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان جراثیم سے حفاظت اختیار کرنا یہ احتیاطی تدبیر ہے. لیکن اگر کسی کو متاثر ہونا ہوگا تو بارش کا پانی کہیں بھی ہو، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا تب بھی بیمار ہو جائے گا. تو یہ صحت، بیماری، شر یا خیر، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لہذا ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ولا عدویٰ کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا سوال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تھا، اور دور جاہلیت کے اندر یہ بات بھی ہوتی تھی کہ وہ یوں کیا کرتے تھے کہ جب انہیں کہیں جانا ہوتا تھا تو پرندہ لیتے تھے، اور سفر پہ جانا ہوتا تھا پرندہ لیتے تھے، پرندہ لینے کے بعد اڑاتے تھے اسے. اگر پرندہ سیدھی طرف اڑ جاتا، حدیث شریف میں جو ہے طیارہ کے الفاظ یا طائرۃ کے الفاظ آئے ہیں، سیدھی طرف اڑ جاتا تھا کہتے تھے اب یہ کام اچھا ہو جائے گا، سفر پہ نکل جاتے تھے. اور الٹی طرف جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ نہیں، اب یہ کام ہمارا صحیح نہیں ہوگا. آج بھی اس طرح کی بدفعلیاں ہمارے یہاں معاشرے میں موجود ہیں. جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے کے دور میں، دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مکان پر الو آ کر کے بیٹھ گیا تو کہتے تھے یہ مکان ویران ہو جائے گا. آج ہمارے یہاں کیا بدگمانیاں، بدفعلیاں موجود ہیں. راستے سے چلیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، او ہو اب کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. میں خوش طبعی کے طور پر یہ بات اکثر ذکر کرتا ہوں، کالی بلی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے راستے میں آ گیا، میرا کیا ہوگا. کالی بلی یہ سوچ رہی ہوتی ہے میرے راستے میں آ گیا، میرا کیا ہوگا. پھر ہمارے ایک ہے کہ اگر صبح صبح کوئی ایسا شخص ہمیں مل جائے کہ جس سے ہم ملاقات نہیں چاہتے، تو ہم کہتے ہیں بس یہ آج متھے لگ گیا نا سارا کام خراب ہو جائے گا. اور کہ اگر اچھا آدمی مل جائے تو ہم کہتے ہیں او آج اس نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی، سارے کام اچھے ہو جائیں گے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ وہ شر کی علامت ہو جائے یا کوئی بندہ خیر کی علامت ہو جائے، اس معنی میں کہ آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو شر پہنچ جائے گا، اسے دیکھیں گے تو خیر پہنچ جائے گی. لیکن ظاہر نیک بندوں کی برکات اپنی بہرحال ہوتی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، اور جو شریر ہوتے ہیں ان کا شر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا، یقین بنا لینا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوگا، اور اگر ہو جائے، میں کہہ رہا تھا نا اس منوس کی شکل دیکھی میں نے آج، اسی لیے ایسا ہو گیا سارا معاملہ. تو ایک تو یہ ہو گیا. ایک اور معاملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہی بات جو میں نے بھی عرض کی کہ مائع سفر کے بارے میں سوالات ہوئے تھے. حضور سے عرض کیا گیا تھا کہ مائع سفر میں برائیاں یہ سب آتی ہیں، تو حضور نے فرمایا ولا سفر،
سفر میں ایسا، بولیے آواز سے بول دیجئے، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر سفر میں اس طرح کے معاملات ہوتے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہمیں بتا دیتے کہ اس طرح کا معاملہ، لہٰذا تمہیں یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تو نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی رات منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی عدد، بولتے جائیے گا، نہ کوئی عدد منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست جو قرآن پاک میں ایام النحیسہ ذکر کیے گئے نا، کہ نحوست والے دن، ان میں قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اور وہ عذاب ان کے اعمال کے سبب تھا۔ تو اگر کسی قوم پر کسی دن اللہ کا عذاب نازل ہوا تو وہ دن اور رات یا وہ لمحہ منحوس نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے اعمال نحوست والے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر صبح اٹھ کر ہمارے گھروں میں قرآن کھولا جا رہا ہوتا تو ہمارا دن منحوس نہ ہوتا۔ اگر صبح اٹھ کر گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہوتی، نماز فجر ادا کی جا رہی ہوتی، صبح صبح اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا، تو نہ ہمارے گھر میں کوئی نحوست آتی اور نہ وہ دن یا وہ لمحہ یا وہ وقت منحوس ہوتا۔ جب صبح اٹھ کر موبائل میں لگ جانا ہے، صبح اٹھ کر دیگر چیزوں میں لگ جانا ہے، صبح اٹھ کر اللہ کا ذکر جب نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تو آپ بتائیے کہ پھر وہ دن بھی منحوس ہو گیا، وہ گھر بھی منحوس ہو گیا، اور وہ اوقات بھی نحوست والے ہو گئے۔ تو آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بجائے تمام چیزوں کو اٹھا دیا کہ جناب یہ دن نحوس، یہ منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا، نہ کوئی 13 تیزی کا تصور ہے اسلام میں، اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری برائیاں، ساری مصیبتیں 13 تیزی ہمارے سفر میں مردوں پر کیوں آتی ہیں؟ جو عورتوں کا عقیدہ ہے، کہتی ہے تم صدقہ نکالو، مرد تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کی بندی، تو آئی بھی تو ہمارے نکاح میں، اللہ نے تیرے ذریعے ہمیں برکت دی ہے، تو بس نحوست ختم ہو گئی ہے، پھر نحوست ختم ہو گئی ہے۔ نہ مرد میں نحوست ہے، نہ عورت میں نحوست ہے، نہ بھی بیوی میں نحوست ہے، نہ اولاد میں نحوست ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی منحوس، بولیے آواز سے بولیے نا، نہیں ہے، ہم میں سے کوئی منحوس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نحوست اس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آخری بات، تاکہ بات اور واضح ہو جائے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو فرمایا سواری میں ہوتی، سواری کے جانور میں، یا گھر میں ہوتی، یا عورت میں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سواری کی نحوست یہ ہے کہ وہ تو یہ منزل تک نہ پہنچائے۔ یعنی پہلے جانور ہوتے تھے، گھوڑے، خچر وغیرہ، ان پہ سفر ہوتا تھا، تو سواری کی نحوست یہ ہے کہ بار بار بیمار ہو کے کھڑا ہو جائے، آپ کا بوجھ نہ اٹھا سکے، یعنی آپ سواری پہ نہ بیٹھے بلکہ سواری کو لے کر آپ چل رہے ہوں۔ تو گاڑی کی یا سواری کی نحوست یہ ہے کہ آپ بر وقت اس کا کام نہ کروائیں، آپ گاڑی آپ نے صاف نہیں کروائی، بارشوں میں چلاتے رہے، سب چیزیں ہوتے رہے، یار یہ گاڑی ہی نحوست والی ہے، تو بھائی میکینک کے پاس لے جائیں، اس کو خرچہ پانی دے، وہ صحیح کر دے گا، گاڑی صحیح ہوگی، نحوست ختم۔ ایسا ہی ہے نا، نحوست ختم۔ دوسرا فرمایا کہ اگر نحوست ہے تو گھر میں ہے، کس وجہ سے کہ گھر میں کشادگی نہ ہو۔ بعض گھر ایسا ہوتا ہے جن میں حبس ہوتا ہے، یعنی ویسٹ اوپن نہیں ہوتے، یا جو ہوا کا یا وینٹیلیشن کے جو ذریعے وہ نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے بندے کا دل گھبراتا رہتا ہے۔ اور آج کل جو لائٹ وائٹ جانے کا سلسلہ ہے، تو ہر گھر جو ہے وہ نحوست کا شکار ہے اس وقت کہ الیکٹرک کی وجہ سے، تو وہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسرا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، اور عورت کی نحوست کیا ہے کہ وہ بد اخلاق، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، مرد کو ذلیل کرنے والی ہو، اور تیسرا فرمایا بانجھ ہو۔ یہ اصل نحوست ہے مرد کی، کیونکہ بندہ شادی کیوں کرتا ہے؟ اس سے اولاد کا حصول، مقصد شادی کا یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجھے اولاد عطا فرمائے، میری نسل آگے چلے۔ تو فرمایا کہ اس کا بانجھ ہونا نمبر 1، نمبر 2 اس کا بد اخلاق ہونا، اور نمبر 2 اپنے شوہر کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرنا، یہ اس کی نحوست ہے۔ اور اس کا عکس اگر لے لیں تو گھر میں نحوست بھی نہیں ہوتی، عورت میں بھی نہیں ہوتی، اور سواری میں بھی نہیں ہوتی۔ اور یہی معاملہ مرد کی طرف بھی آپ لے کے چلے جائیں کہ اگر مرد عورت کو ذلیل کر رہا ہے، اگر مرد کے اندر کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن پاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بیماری پیدا کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ نحوست اس کے اپنے اندر ہے، سارے معاملات فقط عورت کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ نحوست بندے کی انڈیویجول کیفیت کے اندر تو ہو سکتی ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھائی بڑا نیک آدمی ہے، منحوس آدمی ہے، منحوس آدمی ہے۔ قرآن پورا سال نہ کھولے،
تو ہم کیا کہیں بہت اچھا آدمی ہے، منحوس آدمی، منحوس آدمی ہے یہ. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم منحوس ہیں؟ نہیں. لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو نہیں، میں نہیں کہوں گا. ہر بندہ خود غور کر لے اپنے آپ پہ. اگر قرآن کی تلاوت، حضور نے فرمایا جو صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے رات تک، اور جو رات تلاوت کرے صبح تک، اللہ تعالیٰ کے وہ ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے سارے کام بنا دے. ایک سورہ یاسین کی اتنی برکت. فرمایا کہ تم سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو 11 آیات ہیں سورہ فلق سورہ ناس کی، جیسے پڑھتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر شر سے، ساری مخلوق سے اب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ شر کہاں کہاں پر کس مخلوق کے اندر ہے. تو جب من شر ما خلق ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما دیتا ہے. ان آیاتوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم. تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. دوسری گزارش، جب بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو حضور کی مختلف روایات میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے کہ سورہ اخلاص قل اللہ احد 3 مرتبہ سورہ فلق 3 مرتبہ سورہ ناس حضور پڑھتے تھے. اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا پھیر لیتے تھے. حضور کی یہ سنت اور یہ عمل ہے. تو اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ معاملات آسان رہیں گے. باقی یہ کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک سیلاب کی کیفیت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شہر کراچی کافی حد تک اس وقت پرامن ہے، پرسکون ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے خاص کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو، بالخصوص جو پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے، ان کے لیے معاملات آسان فرمائے. کیونکہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اور جو ہے میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. اس وقت ہمدردی کی ضرورت ہے ہمیں. ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے. مخیر اداروں کو کرنا چاہیے، جو چیریٹی کے نام پہ فنڈ لے رہے ہوتے ہیں ان اداروں کو کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری بہرحال حکومت کی ہوتی ہے، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے شہری ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو. ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ان لوگوں کا خیال بھی کریں. فقط اسکولوں کی چھٹیاں دے دینے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کو پھر اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان جگہوں کو کہ ان کو وہاں پہ بسانا ہے. اچھا، اس سیلاب کے بعد پھر ان کی آباد کاری بہت بڑا منصوبہ ہے، تو کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، یقیناً آپ کے بھی کوئی نہ کوئی عزیز ہوں گے، کوئی رشتہ دار، کوئی دعا سلام میں رہنے والے، تو جتنا ممکن ہو ان سب کے لوگوں کی مدد کیجیے. آپ نہ بھی جانتے ہو تب بھی ان کی مدد کیجیے. اور بہت سارے غیر مسلمین بھی ہیں جو اس وقت روڈوں پر ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ پوچھیں تیرا مسلک کیا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو مسلمان ہے، تو کس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے. نہ، اس وقت بغیر مسلک کی تفریق کے، بغیر مذہب کی تفریق کے ان لوگوں کو آپ کی اور میری مدد کی ضرورت ہے. اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ان لوگوں کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت اور آسانی عطا فرمائے. ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے جو اس مشکل میں مبتلا ہیں. مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے.